إياك نعبد الله الله الله. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. والجنة للموحدین والنار للعاصین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات علیہ محمد. ایک اور صلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد. برائم سلامتی امام اسرار ارواحنا له الفدا. مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، خصوصی طور پر جتنے بھی لوگ مریض ہیں، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے سفارش کیا ہے، ان سب کی شفا یابی کے لیے، خصوصاً
صاحب خانہ بانی مجلس کی تمام تر حوائج دنیا و آخرت کو پوری ہونے کے لیے، مشکلات کو دور ہونے کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ارباب دانش معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، پروردگار عالم کا احسان ہے، کرم ہے، لطف ہے، اس کی عنایت ہے کہ خداوند عالم نے ایک مرتبہ پھر سے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے ذکر کے لیے زندہ ہیں، کہ جس کے ذکر کے بدولت، جس کے ذکر کے طفیل میں ساری دنیا زندہ ہے۔ بہرحال یہ وہ ذکر ہے کہ جو نہ کبھی ختم ہوا ہے نہ کبھی ختم ہوگا، بلکہ یہ ذکر وہ ہے کہ جس نے بھی اس ذکر کو ختم کرنے کی کوششیں کی ہیں وہ نابود ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، لیکن یہ ذکر آج بھی اسی طریقے سے باقی ہے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم مجلس کر رہے ہیں تو مجلس ہماری محتاج ہے۔ میں ایک چیز آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے جوان بیٹھے ہیں اور میرے دوستان بھی ہیں، کہ مجلس کو ہماری ضرورت ہے۔ ہم برگزار کر رہے ہیں تو مجلس ہوگی، ہم جائیں گے تو مجلس ہوگی، ہم مرثیہ پڑھیں گے تو مرثیہ ہوگا، ہم نوحہ پڑھیں گے تو نوحہ ہوگا، ہم مجلس پڑھنے جائیں گے تو لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں تو مجلس ہوگی، نہیں تو مولانا نہیں پہنچیں گے تو مجلس ہی نہیں ہوگی۔ یہ میں نے پہلی مجلس میں کچھ اشارے کیے تھے، اس بات کو آج میں آگے بڑھاؤں۔ یقیناً کبھی یہ خیال نہ کریں مجلس ہماری محتاج نہیں، ہم مجلس کے محتاج ہیں۔ مجلس میں آ کر ہمیں ترقی ملتی ہے، ہمیں فضیلت ملتی ہے، مجلس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کو مجلس سے فائدہ ہے۔ ہمیں اس سے استفادہ کرنا ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، ہمیں کوشش کرنا ہے کہ جہاں فرش ازاں دیکھیں وہاں پہنچ جائیں، جہاں پڑھنے کا موقع ملے ایک قطعی صحیح اس میں پڑھ کر شامل ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے اساتذہ بیان فرماتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اس چیز میں کبھی پیچھے مت رہا کرو کہ جو لوگ پڑھتے ہیں خیر ان کو اللہ اور توفیق دے، جو نہیں پڑھتے ہمارے جوان میں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ کبھی یہ مت سوچو کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ یہ ممبر کی دین ہی ہوتی، یہاں کسی کو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، اور فنون ہوتے ہیں جن کو سکھانا پڑتا ہے۔ تم ممبر پر آؤ گے ایک مرتبہ دو مرتبہ، پھر اس کے بعد لوگ پھر تمہاری جو آرزو کریں گے، جستجو کریں گے پڑھنے کے لیے، تم کو وہ چیزیں آئیں گی کہ جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کا باعث ہے، لہٰذا کوشش کیا کرو۔ دوسرا جملہ ان کا بہت ہی بامعرفت تھا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سوچو کہ جو ہے ہم اچھا پڑھ رہے ہیں خراب پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھو کہ تمہارا نام فہرست جناب زہرا میں لکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یعنی جو آج کی ڈیٹ کی جو تاریخ میں جو جناب زہرا کی لسٹ میں نام ذاکرین کا، نوحہ خانوں کا، مرثیہ خانوں کا، پیش خانوں کا، تبرک بانٹنے والوں کا، فرش ازاں بچھانے والوں کا، آنے والوں کا، بیٹھنے والوں کا، سب کا نام لکھا ہے، وہاں تمہارا نام سر فہرست ہے کہ اس نے ایک قطعی صحیح پڑھا تھا، مجلس کے بعد کھڑے ہو کر سلام پڑھا دیا تھا، نوحہ پڑھ دیا تھا۔ آپ اس پر فخر کریں کہ آپ کا نام ان کی نظروں میں سب سے پہلے ہے کہ جو خدا کی نظر میں سب سے پہلے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، آپ اس کو کم نہ سمجھیں۔ اور انسانوں کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسانوں کے لیے تو فضیلت ہے ہی ہے، حیوانوں کے لیے با فضیلت ہے، تمام جتنی بھی مخلوق دنیا کی ہیں، دنیا کی اور اس کائنات کی مخلوق جتنی، سب کے لیے یہ ذکر جو ہے باشرف اور با فضیلت ہے۔ اور آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ ذکر امام فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ روئے زمین پر برپا ہوتا ہے، یہاں پر اس کا انعقاد ہوتا نہیں، جتنے بھی عالم پائے جاتے ہیں، جتنے بھی دنیا میں، اس کے علاوہ کائنات میں جتنی چیزیں پائی جاتی، جتنی جگہیں پائی جاتی، جتنے اسپیس پائے جا رہے ہیں، جہاں جہاں بھی خداوند عالم نے چیزوں کو خلق کیا ہے، ان تمام جگہوں پر ذکر سید الشہداء ہوتا ہے۔ دریا کے آگے امام نے فرمایا، میں نے وہ حدیث بیان کیا تھا کہ دریا کی مچھلیاں جو ہوتی ہیں وہ غم حسین مناتی ہیں، وہ تذکرہ کر، جنگل کے جتنے بھی جانور ہوتے ہیں وہ ان دنوں میں ذکر سید الشہداء کرتے ہیں، چرند پرند جو درختوں پر ہوتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، وہ غم مناتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ
کچھ جانور ایسے ہیں، کچھ پرندے ایسے ہیں، اب آج اس کے بارے میں تھوڑا سا گفتگو کریں، شاید ہمارے جوانوں کے لیے اچھی چیز ہو، ان کے نالج کے لیے چیز ہو کہ خداوند عالم نے بہت سی چیزوں کو پیدا کیا، سب کو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق میں پیدا کیا. ان تمام چیزوں میں بھی جتنے بھی پرندے ہیں، جتنے بھی جو جانور ہیں، جتنے بھی چوپائے ہیں، ان میں بھی کچھ بہت ہی فضیلت ہیں، جن کچھ کے بارے میں تو معصومین نے، پیغمبر اسلام نے، خود اماموں نے تاکید کیا کہ اس کو پالنا چاہیے، اس سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. مثلا جو ہے سفید کبوتر، اس کی بڑی فضیلت ہے. اس کے علاوہ جو بکریاں بہت زیادہ فضیلت ہیں، یعنی اس سے برکتیں گھروں میں نازل ہوتی ہیں. کچھ پرندے ایسے کہ جو ذکر الہی میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں. ویسے تو جتنے بھی جو جانور ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں دنیا میں، سب ذکر کرتے ہیں، لیکن کچھ پرندے خصوصی طور پر، اللہ اکبر، خصوصی طور پر اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ نے معلوم چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک پرندہ آیا اور امام نے پوچھا اپنے بیٹے سے، بیٹا جانتے ہو یہ پرندہ کون سا ہے؟ کہا کہ بابا جان آپ سے بہتر کون بتائے گا، آپ بتائیے اس کے بارے میں. کہا کہ بیٹا جس کو ہم لوگ جو آئل کہتے ہیں، الو، جو اردو میں اس کا لفظ. کہا کہ امام نے فرمایا کہ یہ بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے. کہا کہ یہ گھریلو پرندہ تھا، جیسے گنجش اور جو گورے ہوتی ہیں، یہ جو اسپیرو جو ہے، اسپورو، یہ جو گھریلو چڑیوں میں سے شمار کیا ہے. کبوتر جو ہے گھریلو چڑیوں میں سے جو ہے اس کو جو ہے مانا جاتا ہے. یہ جو الو ہے آئل، یہ بھی جو ہے گھریلو پرندوں میں سے تھا، امام نے فرمایا. لیکن اس نے جو ہے آبادی کو ترک کر کے، چھوڑ کر اس نے ویرانے کو اپنا لیا. بابا کیسے؟ آخر اس کی وجہ کیا؟ کہا کہ جس دن سے امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا، اس نے نفرین کیا انسانوں پر کہ انسان، اشرف المخلوقات انسان کو قتل کر دے، یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے. اب ہم نے جو ویرانے کو اپنا لیا، اور اس کے بعد سے اس نے دن میں سفر کرنا ہی ختم کر دیا، رات میں وہ سفر کرتا ہے، بیابان میں ہوتا ہے، اور ہمیشہ اس کی آنکھوں میں دیکھیں نشانات ہوتے ہیں، آنسو بہاتا ہے، گریا. پرندوں میں سب سے زیادہ گریا کرنے والا پرندہ جو امام حسین پہ گریا کرتا ہے، بہت زیادہ گریا کرتا ہے. اس کے علاوہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی ہے، تو یہ میسج، اچھا پہلے تو فون تو نہیں تھا نا، نیٹ بھی نہیں تھا، موبائل بھی نہیں تھے، اور میسیجز وغیرہ کا سسٹم تو نہیں تھا. راوی جو ہے، جو رائٹرز ہوتے تھے، وہ جس نے دیکھا یا واقعے کو، وہ اس کنٹری سے، اس شہر سے، وہاں سے نکلے گا، جائے گا دوسرے شہر میں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں، جب پہنچے گا تو یہ خبر پہنچے گی نا، ہے نا؟ یہ بات آپ نے سوچا در کی. امام حسین اسلام کی شہادت کہاں واقع ہوئی؟ کربلا میں. کربلا کون سی جگہ کا نام ہے؟ عراق کے ایک جنگل و بیابان کا نام ہے، صحرا، جہاں پہ انسان بہت نہیں رہتے تھے، بہت جو لوگ آدیواسی اس طرح کے لوگ رہتے تھے، ایک آدھ قبیلہ وہاں پہ، جیسے قبیلے بنی اسد ہے، وہ لوگ جو رہتے تھے، جو یا جو ہے غازریہ میں کچھ لوگ رہتے تھے. تو اس کے بعد ایک اور جگہ وہاں پر ہندیا نام سے جو لوگ جاتے ہیں، اس کی بھی ہسٹری انشاءاللہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ، اگر آج موقع ملا تو آج، نہیں تو بعد میں انشاءاللہ جو. تو یہ سب جگہیں وہاں پر کربلا پہنچتے ٹائم جو جب جاتے ہیں ہم لوگ راستے میں، غازریہ ہے، ہندیا ہے، اور یہ ہے نینوا، ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہ سب کربلا کی پہلے سے جو وہاں پہ جو شامل ہوتے. یہ جنگل میں ایک واقعہ جنگل میں ہوا، ایک صحرا میں ہوا، جہاں پر کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی وائرلیس ہے، نہ کوئی سسٹم ہے. اسی دن یہ خبر شہادت مدینے میں کیسے پہنچ گئی؟ اور پوری سند ہے اس کی، آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں. جناب صغرا نے، ابھی میں مصاحب نہیں پڑھ رہا ہوں، ہسٹری میرے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو، ہمیں پتا ہونا چاہیے. جس دن شہادت ہوئی ہے اسی دن اس شہادت کی خبر مدینے میں پہنچی، اور جناب ام سلمہ اور جناب صغرا جو امام حسین کی بیٹی ہیں چھوٹی، آپ نے غم منایا سب سے پہلے. کیسے پہنچ گئی؟ کچھ تو اعجاز امامت بھی تھا، ہاں،
اور لیکن کچھ میسج ظاہری طور پر، ہر چیز تو اعجاز نہیں ہوتی نا، اعجاز کو کون، بہت سے لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں جو، لیکن کچھ چیز ظاہری طور پر بھی تھی. وہ کیسے؟ اب میں اس کی ہسٹری میں بیان کرتا ہوں، جس کو علامہ مجلسی نے، علماء کرام نے، بہت سے لوگوں نے، معالی الصفتین کتاب ہے، اس میں بھی باقاعدہ اس کو تذکرہ کیا گیا. جو بھی مصائب کی مقتل کی جو کتابیں، مصائب کی کتاب کا نام جو ہوتا ہے مقتل اسے کہا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. ہسٹری جو جس میں تاریخ لکھی جاتی ہے اس کو ہسٹری کہا جاتا ہے. جو مصائب کی کتابیں مخصوص ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے مقتل. مقتل کی بہت سی کتابیں ہیں، بہت سے علماء نے لکھا، اپنوں نے لکھا ہے، غیروں نے لکھا. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے آپ کو میں بیان کروں کہ یہ بھی بہت ہی انٹرسٹڈ ہے کہ جو ہے کربلا میں کوئی بھی رائٹر جو ہے امام سجاد علیہ السلام کے علاوہ کوئی اپنا رائٹر نہیں تھا. ہاں یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو کربلا کی جو ہسٹری ہم تک پہنچی ہے غیروں کے ذریعے سے پہنچی. یہ غیر مطلب جو تھے، جو حمید ابن مسلم بار بار نام آتا ہے مصائب میں، سنتے ہیں آپ لوگ حمید ابن مسلم اور یہ فلاں اور انس فلاں فلاں جو تھے، یہ کس کے نام؟ امام کے چاہنے معذلہ نہیں، امام کے دشمنوں میں سے تھے. یہ فوج یزید میں تھے. یزید کی طرف سے جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی تو دو چار رائٹرز کو جو رکھا جاتا تاکہ لکھے، تاکہ پتا چلے کہ کس نے تلوار چلایا، کس کی تلوار ٹوٹی، کس کی تلوار آئی، کس نے کس کو مارا. یہ ساری ہسٹری، تبھی تو ہم تک ساری جو ہسٹری پہنچی ہے. یہ ایک رائٹرز ہوتے تھے وہاں پر. جو یہ جو حمید ابن مسلم اتنا بڑا نام ہے، یہ کون ہے؟ یزید کی طرف سے تھا. تو کیا اس نے سارے مصائب ویسے لکھ دیے جیسے کربلا میں تھے؟ نہیں. آج بھی بھیا 2 ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے انڈیا میں، مرتے کتنے لوگ ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں. گورنمنٹ اعلان کتنے کا کرتی؟ اس سے زیادہ نہیں. کیوں؟ اپنی بھی امیج بچانا ہے نا. ہاں حادثہ ہوا ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرے گا نا، یہ تو سب پوری دنیا دیکھ رہی. لیکن دنیا کی آنکھوں میں دھول کیسے جھونکا جائے کہ ہاں واقعہ ہوا ہے، یہ غلطی سے ہوا، اس سے ڈرائیور کی غلطی سے ہوا، وہ اذان مسجد دیکھ رہا تھا، وہ اذان کی آواز سن رہا تھا، یہ ہوا وہ ہوا فلاں 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 فلاں. بہت کم لوگ میں، تاکہ جو لوگ سنے تو وہ زیادہ بہت زیادہ جو اس میں نہ ہو. ہاں ایسے کربلا میں ہوا ہے. ریئل جو ہسٹری تھی وہ ہم تک نہیں پہنچی. وہ تو بہت سے مصائب چھپا دی، جو بڑے بڑے والے مصائب تھے کربلا کے، وہ چھپا دیے گئے، اس کو فائل میں رکھ کے دبا دیا گیا اس کو. وہ تو تھوڑے موڑے جو مصائب ہم تک پہنچے ہیں جس کو سن کے ہماری آنکھیں اشک بار. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کربلا سے میسج کیسے پہنچ رہا ہے؟ اب میں اس چیز کو میں بیان کر رہا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو کئی جانوروں کا تذکرہ ملتا ہے. ایک امام حسین کا خود جو ہے ذوالجناح، جس نے آ کے سب سے پہلے خیمے میں بتایا. ایک آپ کا جو ہے وفادار شیر تھا جس کو امام حسین نے پالا تھا اور اس کو بعد میں جو آزاد کر دیا تھا اس کے لیکن اس کے بارے میں علماء نے کا اختلاف ہے کہ کچھ کا کہنا ہے کہ اس کی وہیں پر اس کی بھی شہادت ہو گئی تھی، اس نے دم توڑ دیا تھا. کچھ کبوتر امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہو گئی، خون بہ رہا تھا زمین پر، تو اپنے پروں کو آ کر اس سے آغوشتا کیے، خون سے آغوشتا کیے. اور خون سے آغوشتا کرنے کے بعد یہ کبوتر اڑے. 3 کبوتر تھے، 3 اڑے، تینوں الگ الگ سائڈ میں، الگ الگ دشا میں. ایک کا سفر مدینے کی طرف. 3 سپر پاور جو اس وقت تھے اور بڑے پیلیس تھے جو جہاں پر زیادہ جو ہے گیدرنگ زیادہ لوگ رہتے تھے، سب سے زیادہ مدینے کی سمت، مکہ مدینہ. ایک انڈیا ہندوستان کا وجود بہت پہلے سے ہندوستان کی کشمیر میں ایک چنار کا پیڑ وہاں پر آ کر بیٹھا جس کی پوری ہسٹری. ایک جانے کے بعد قزوین کے ایک درخت پر جا کر بیٹھا. قزوین ایران کا ایک شہر ہے جو شیراز کے آس پاس میں ہوتا ہے. قزوین کے ایک درخت پہ پہنچا. اب یہ تینوں کی ہسٹری تھوڑا تھوڑا میں بیان کروں، اگر وقت ہو جائے تو میں اسے تمام کرتا ہوں، انشاءاللہ کل بیان کروں. یہ جو ہے مدینے میں جو پہنچا، مدینے میں پہنچنے کے بعد گنبد رسول پر وہ کبوتر جا کر بیٹھتا ہے. گنبد رسول پر جا کر وہ پرندہ بیٹھتا ہے. اس کے خون کے قطرات جو اس کے پروں میں تھے یا اس کے پنجوں میں تھے وہ زمین کی طرف گرتے ہیں اور ایک عجیب سی آواز نکال کر وہ رونا شروع کرتا ہے. مصائب سید الشہداء کو بیان کرتا ہے.
اپنی زبان بے زبانی میں. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد. بیٹا ادھر آ جائیں, ادھر جگہ جی. ایک لوگ بیٹا آپ ادھر آئیے, ادھر آ جائیں, ادھر آئیے جگہ جی. آؤ تم ادھر بیٹھ جاؤ. شاباش. آپ ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں. شاباش شاباش شاباش. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آپ لوگ تھوڑا سا لیٹ آئے میرے دوستوں, ہم تو مجلس آپ لوگ کے لیے آج پڑھ رہے تھے, بچوں کے لیے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. غور سے سنو, بہت انٹرسٹنگ ہے. تو وہ کبوتر آ کر جو ہے مدینے کے گنبد رسول پر آ کر بیٹھتا ہے, اور آنے کے بعد رونا شروع کرتا ہے اپنی آواز. دیکھیں ایک نارمل آواز جو ہوتی ہے اس سے ہٹ کر کوئی آواز ہو تو لوگ چونکتے. کبوتر تو روز بولتے تھے, گنبد رسول پہ بیٹھتے تھے, لوگ اتنا متوجہ نہیں ہوتے تھے. لیکن یہ آج خاص قسم کا کبوتر بیٹھ کے جب رونا شروع کیا, اس نے گریا, تو اس کی آواز سب کو الگ سی لگی. تبھی تو لوگ متوجہ ہوئے. آخر وجہ کیا ہے, کون ہے اس کی طرف؟ جناب صغرا ہے کہ جو متوجہ ہوتی ہے. اے کبوتر, اے پرندے, تو کون سی خبر لے کر آیا ہے؟ اب اس نے اپنی زبان بے زبانی میں پوری شہادت کے ماجرے کو بیان کیا. یہ پہلا کبوتر. سب سے پہلے اسی دن خبر جو شہادت امام حسین کی وہاں پہنچی, اور وہاں پہنچنے کے بعد لوگ متوجہ ہوئے. کچھ ہوا ہے کربلا, کچھ ہوا ہے کہ جو غلط ہوا ہے. یہ پہلے. دوسرا جو کبوتر تھا وہ اڑتے ہوئے ہندوستان کے کشمیر میں بارہ ملا کے قریب, ایک جو بارہ ملا ایک جو گاؤں ہے, اور اس کے قریب ایک دوسرا گاؤں میں, اس کا نام بھول گیا, وہ دونوں کے بیچ میں ایک ہے یہ درخت جو وہاں چنار کا درخت جو بولتے ہیں, یہ کئی ہزار سال تک رہتا ہے یہ چنار کا درخت. اس کے درخت پر آ کر وہ جو بیٹھتا ہے, اور آج بھی اس درخت سے جب عاشور کا دن ہوتا ہے تو اس سے خون ٹپکتے ہیں. لوگ عاشور کے دن خاص طور سے اس ایریے کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں امام حسین کا غم منانے. یہ دوسرا, آپ اس کو ریسرچ کریے گا, دیکھیے گا, دوستوں سے جو کشمیر میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے معلوم کریں, آپ کو پوری ڈیٹیل معلوم ہوگی اس میں. اس کے علاوہ تیسرا جو کبوتر تھا وہ قزوین کے درخت پر جا کر بیٹھتا ہے. اب یہ محرم آ رہا ہے, آگے محرم, عاشور ہے. اب یہ 8 تاریخ سے قزوین میں بھیڑ لگنا شروع ہو جائے گی. قزوین ایک جگہ کا نام ہے, ایک شہر ہے, سٹی ہے ایران کی. بھیڑ لگنا شروع ہو جائے گی, اور بہت لمبا چوڑا موٹا سا جو درخت ہے, اور چاروں طرف اس کے جو گھیر دیا ہے گورنمنٹ نے, اور اس کے جو جتنے بھی شاخیں ہیں, جب عاشور کا اصل شہادت کا وقت ہوتا ہے تو اس شہادت کے وقت اس سے خون ٹپکنا شروع ہوتے ہیں. خون جب ٹپکتے ہیں تو لوگ نوحہ ماتم کرتے ہیں. خدا تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے. انسان بھلا سکتا ہے اس شہادت کو, لیکن خدا کی یہ جو مخلوقات ہیں وہ اس کا اعلان کر رہی ہیں. کسی میں دم نہیں ہے کہ اس ذکر کو پسپا کر دے یا اس کو دبا دے, اس کو ختم کر دے. خدا نے چاہا ہے ایک ذکر زندہ رہے تو قیامت تک زندہ رہے. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ کہ امام حسین نے خدا کے ذکر کو, خدا کے نام کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی تھا اپنا سب کچھ اس پر لٹا دیا, اس پر نچھاور کر دیا. تب خدا کی ذمہ داری جو کچھ اس کی قدرت میں ہے وہ حسین کے حوالے کر دے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یقینی طور پر یہ بہت بڑی شہادت ہے مولا امام حسین اسلام کی, جس کا میسج پوری دنیا میں آج دیکھیں. دنیا کا کوئی گوشہ ایسا ہو کہ جہاں سے صدائے اللہ اکبر آ رہی ہو اور صدائے حسین یا نہ آ رہی ہو, امپاسبل سی بات ہے. آج سب سے زیادہ جو نام لیا جا رہا ہے دنیا میں, ہمیں نہیں, یہ دوسری قوم والے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس نام کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے, تکرار کیا جا رہا ہے, جو نام لیا جا رہا ہے, جو نام بولا جا رہا ہے, وہ لفظ یا حسین. اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا؟ آج دوسرے لوگ ریسرچ کریں کہ حسین کون ہے. ایک مزے کی بات, پچھلے سال آپ لوگ معلوم نہیں, جو لوگ بھی گئے ہوں کربلا کی زیارت کے لیے, وہاں پر یہ کئی کروڑ کا مجمع ہوتا ہے. اب کچھ لوگوں نے کہا 5 کروڑ, کچھ لوگ کہتے ہیں 7 کروڑ, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 3 ہی کروڑ. چل 3 ہی کروڑ مان لو. 3 کروڑ کم تھوڑی نہیں ہوتے ہیں, جو بہت ہوتے ہیں. اس کی کیپیسٹی دیکھیے کربلا کی زمین کی, اور 3 کروڑ کا کی گیدرنگ دیکھیے. یہ ساری چیز اس 3 کروڑ میں
جہاں شیعہ ہوتے ہیں ان شیعوں کے ساتھ ساتھ دوسری قوم و قبیلے کے لوگ بھی شامل ہیں. یہ معجزہ امام حسین نہیں ہے تو کیا ہے؟ امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں، یہودی آ رہے ہیں، عیسائی آ رہے ہیں، اہل سنت آ رہے ہیں، ہنود ہیں، یہاں سے اہل ہنود، یہاں سے ہندو حضرات، یہاں سے بڑے بڑے قافلے جا رہے ہیں. کیوں؟ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا. ابھی وہ وقت تو آنے دیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بس اب چونکہ وقت تمام، میں یہیں سے میں ربط مصائب دیتا ہوں. انشاءاللہ پھر موقع رہا تو انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو میں بیان کروں گا اس سے آگے. بہت سے جانور، بہت سے پرندے ہیں جس میں پیغام امام حسین علیہ السلام کو آگے بڑھایا. 2 کے بارے میں تو میں نے بتا دی، 1 کے بارے میں آپ لوگ پوچھیے گا نا دوستوں سے کس کے بارے میں بتایا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے، یہیں سے میں ربط مصائب دوں کیونکہ اب بات جانوروں کی ہو رہی ہے اور پرندوں کی ہو رہی تھی، اسی سے ریلیٹڈ میں مصائب دوں. امام علیہ السلام نے دیکھا کہ جو ہے ایک شکاری ہے وہ ایک ہرن کو پکڑے ہوئے، زبردستی ہرن کو پکڑ کے لے کے جا رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جانور کو پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، باندھ کے لے کے جا رہا ہے، اور شکار کیا اور لے کے جا رہا تھا وہ شکاری. جو کچھ دور تک پہنچا تو امام ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے، شکاری کی نظر امام پر پڑ گئی. شکاری کی نظر امام پر پڑی. اچھا، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو کہ امام ہوتا ہی وہی ہے کہ جو دنیا کی ہر مخلوق کی لینگویج کو سمجھتا ہو، بولتا ہو. امام کا مطلب میننگ بہت مشکل ہے اس کو سمجھنا. امام یعنی ہماری طرح معذاللہ معمولی انسان تھوڑی نہیں 5-10 لینگویج آگے تو اترانے لگے. نہیں، امام ہر پتھر کی بھی لینگویج کو جانتا ہے. امام پتھر کی بھی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے، پتوں کی بھی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے، جو بارش کے قطرے ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک لینگویج ہے. ابھی سائنس یہاں تک نہیں پہنچ پائی ہے، لیکن امام نے، معصوم نے ہر ایک سے گفتگو کیا ہے. روایتوں میں ملتا ہے، بہت سے واقعات ملتے ہیں. ہر جانور کی زبان امام جانتے ہیں، ہر ایک کی زبان کو جانتے ہیں. امام اسی میں بات بھی کرتے ہیں بعض اوقات. انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا کیسے کیسے امام نے باتیں کیا، کیا کیا باتیں امام نے کیا ہے لوگوں سے اور ان جانوروں سے. جو خیر، اس ہرن نے جیسے ہی امام کو دیکھا، اب وہ کوئی تو تھا نہیں کسی سے ریکویسٹ کرتی. امام کو دیکھا تو جتنے جانور وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا امام ہے. یہ بھی ایک چیز ہے. ہاں، ہم نہیں پہچانتے اپنے امام کو، لیکن جتنے جانور پہچانتے ہیں یہ میرا امام ہے، وہ بھی امام کو امام مانتے ہیں اپنا. امام کو آواز دیا، مولا میری مدد کریں، مجھے یہ شکاری پکڑ کر لے کر جا رہا ہے. اب امام پر تو واجب تھا نا کہ اس کی مدد کے لیے جاتے، اس کی ہیلپ کے لیے. امام اس کے شکاری کے قریب پہنچے. بھائی کیا میٹر ہے؟ کہا کہ میں نے شکار کیا جنگل سے، میں لے کے جا رہا ہوں. آپ کیا ہے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے کسی نے شکار کیا تو اب اس پر اختیار بھی نہیں چل سکتا اپنا. جو ہے اس نے شکار کیا، اس کی تیر، اس کی دھنوش، اس کا جو سامان، اس کا اسلحہ وہ لے کے جا رہا ہے. اب امام تو کچھ کہہ نہیں. انسانیت اس میں اگر دیکھیں تو امام اب یہاں پہ اپنا پاور نہیں دکھا سکتے ہیں، خلاف ہے امامت کے. بھئی ایک ریکویسٹ ہے تجھ سے. کہا کیا؟ کہا کہ میں چاہتا تھا تھوڑی دیر کے لیے جو اس ہرن کو چھوڑ دیں اور واپس آ جائے گا تیرے پاس. کہ آپ کو، اچھا وہ جو تھا شکاری وہ امام کو پہچانتا نہیں. کہا کہ جو ہے یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کسی جانور کو میں پکڑوں اور اس کو چھوڑ دوں واپس میرے پاس آئے گا؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ جو ایسا ہوا ہے آج تک؟ کہا کہ دیکھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ واپس جائے گا، واپس آئے گا. کہ ضمانت کیا آپ کے پاس؟ اب ظاہر سی بات اتنا مہنگا ہرن پکڑا ہے. پہلے بھی بہت مہنگا تھا ہرن، آج بھی مہنگا، پہلے بھی ہرن مہنگا تھا. کہ اتنا مہنگا میں نے ہرن پکڑا ہے، اس سے مشک نکالوں گا، لاکھوں کماؤں گا، ہزاروں کماؤں گا، اس کا گوشت ہزاروں میں بیچوں گا، اس کی کھال ہزاروں میں بکتی ہے. ساری چیزیں آپ اس کو اندازہ لگاتے جائیں. کہ میں کیسے، کوئی آپ جو ہے کچھ تو رکھیے تاکہ میں جو ہے عوض ہو، کچھ ہدیہ ہو کچھ، تاکہ میں اس بھروسے پہ میں چھوڑ دوں. امام نے کہا چل ٹھیک، جب تک یہ ہرن نہیں آتا میں تیرے پاس بیٹھا ہوں، اور اگر نہیں آیا تو مجھے تو اپنے ساتھ لے کے چلنا. اب چاہے تو بیچنا چاہے بیچ دینا. اب امام کا مفہوم یہ ہے، غلام بنانا چاہے غلام، جو کرنا چاہے تو کر لینا. کچھ دیر اس نے سوچا اور پھر ہنسنے لگا. وہ کہہ رہا پاگل، یعنی اپنے حساب سے اس نے کہا کہ کیسے انسان ہے جو بتاؤ جو جانور کے مقابلے میں اپنے آپ کو گروی رکھ رہے ہیں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو تو میں مان لیتا ہوں، مگر آنا چاہیے. کہا کہ ارے میں وعدہ کر رہا ہوں کہ وہ آ جائے گا.
خیر وہ جو ہے اس نے ہرن کو امام کے ہاتھ میں دی، امام نے ہرن سے کچھ باتیں کی پیار سے، اور ہرن دوڑتا ہوا جو جنگل کی طرف چلا گیا۔ امام نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کیوں تم نے اجازت دیا؟ امام نے ہرن نے کہا کہ مولا میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو میں دودھ پلانا چاہتی ہوں، دودھ پلا کے میں واپس آ جاؤں، کم سے کم آج تو ان کا پیٹ بھر جائے۔ امام نے کہا جا تجھے اجازت، آ جانا، دیکھ میں نے وعدہ کیا ہے اس سے۔ ارے مولا کیسی بات کریں، ہم انسان تھوڑی نہیں یہ وعدہ خلافی کرنے والے، ہم جانور ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں تو اس پر وفا کرتے ہیں۔ اس کو وہ جانور جو ہرن دوڑتا ہوا اسپیڈ کے ساتھ، اور سب سے تیز دوڑنے والا جانور اگر کوئی ہو تو ہرن ہوتا ہے، اس کی اسپیڈ کو کوئی نہیں پاتا، وہ دوڑتے ہوئے پہنچ گیا وہ جنگل میں۔ جو ٹائم اس نے دیا تھا، اب وہ شکاری بار بار جو ہے کبھی اس کی جو تیوریوں پہ بل آ رہے ہیں، کبھی چڑھا کے آنکھیں چڑھا کے دیکھ رہا ہے، کبھی امام کے پاس آتا ہے، کبھی ادھر دوڑ کے آتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے، بار بار وہ ٹائمنگ جو اپنا جو ٹائم دیا تو اس کے حساب سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ بہت دیر ہو گئی، جو ٹائم دیا تھا امام نے اس سے زیادہ ٹائم ہونے لگا، مثلا جو عصر کا ٹائم ہونے لگا دیا تھا امام نے، تو اب وہ جو عصر کا ٹائم گزر کے جو مغرب کا ٹائم قریب آنے لگا۔ اب اس نے اس سے رہا نہیں، کہا کہ آپ نے دیکھا نا میں نے کہا تھا کہ کوئی جانور واپس آتا ہے۔ امام نے کہا ذرا صبر تو کر تھوڑا سا، آئے گا، وہ گیا ہے تو آئے گا، مجھ سے اس نے وعدہ کیا۔ کیا باتیں کرتے ہیں، انسان سے جانور وعدہ کرنے لگا جو ہے، اللہ اکبر۔ اچھا امام بھی سمجھ رہے تھے حکمت عملی کو، کیوں دیر ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے۔ جو وقت دیا تھا اس سے بہت دیر کے بعد، کچھ دیر کے بعد وہ ہرن دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ امام نے دیکھا کہ وہ ہرن آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں بچے بھی ہیں۔ امام نے شکاری سے کہا دیکھ مبارک ہو، ہرن خود بھی آ رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی لے کر آ رہا ہے، ایک کے ساتھ دو دو فری ہے تیرے پاس۔ اب یہاں سلوات پڑھے محمد والے گیٹ 1 2 فری، اب یہاں پہ دو دو، یعنی ایک تو ہرن، اس کے ساتھ دو اس کے بچے۔ وہ شکاری بڑا خوش ہو گیا کہ اللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی، میں نے تو خالی ہرن کو پکڑا تھا اور اس کے دونوں بچے بھی ساتھ میں آ گئے۔ کہا بڑے کمال کے آدمی، آپ بھی بہت کمال کے انسان ہیں، وہ ساری چیزیں کہتا ہوا۔ خیر جب ہرن آیا، اب اصل مقصد یہاں پر یہ تھا، جو بیان کرنے کا جو مقصد تھا مجلس کا، واقعے کا، یہاں پر ہے امام سے محبت، امام سے الفت، امام سے نزدیکی، امام کی چاہت اپنے دل میں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی جانور ہے تو جو ہے اس کے دل میں نہیں، اس کے دل میں بھی بہت زیادہ محبت، جس کے دل میں بھی محبت ہوتی امام اس کو فضیلتیں عطا کرتے ہیں۔ ہاں امام نے جیسے ہی دیکھا، وہ قریب آیا امام کے، قدموں پہ سر رکھ کے بہت زیادہ وہ اپنی زبان میں، اس نے اپنے انداز میں وہ سوری کرنے لگا، معافی مانگنے لگا، مولا دیر ہو گئی، معاف کریے، یہ ہوا ہے۔ امام نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتا کہ تجھ سے دیر کیوں ہو گئی، آخر اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اب یہ بڑی دیر سے امام سے گفتگو کر رہا تھا، امام سے ہرن گفتگو باتیں ہو رہی تھی، یہ شکاری جو کھڑا تھا بغل میں، امام نے اس کے ہاتھوں میں جو دیا ہرن، کہا کہ لے اور لے کے جا، تو میں نے وعدہ تیرا پورا کر دی۔ تھوڑی دیر آگے بڑھا 2 قدم، اچھا یہ بتائیے، اب اس کی ٹیوب لائٹ جلنے لگی ہے تھوڑا سا، کہا کہ یہ بتائیے ابھی اتنی دیر سے جب گیا تو بھی آپ اس سے کچھ باتیں کر رہے تھے، یہ جو ابھی آ کے اتنی دیر سے آپ اس سے کیا باتیں کر رہے ہیں، اور آپ تو کوئی جو چمتکار آدمی لگتے ہیں، جو ہے کوئی معمولی انسان نہیں، آپ کوئی بہت برگزیدہ اللہ کے ولی لگتے ہیں آپ، جو یہ گیا اور آپ کے قدموں میں آ کے اس طرح سے اس نے سر رکھا، کوئی خاص بات ہے بتائیے، آپ باتیں کیا کر رہے تھے، کیوں اس کو لیٹ ہوا آنے میں، کیوں تاخیر ہوئی؟ اللہ اکبر، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ سنے گا تو؟ کہا کہ اس کو لیٹ اس لیے ہوا، یہ بیان کر رہا تھا میں جب جنگل میں گیا تو جنگل میں جانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جائیں، لیکن جب واپس آنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ جنگل کے جانوروں نے مل کے فرش اعضاء کا اہتمام کیا ہے، مجلس سید الشہداء۔ میں نے سوچا کہ اب تو جانا ہی ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، وہ شکاری لے کر جائے گا، مجھے ذبح کر دے گا، کیوں نہ یہ آخری ذکر حسین میں شرکت کر لوں۔
مولا مجھ سے تاخیر اس لیے ہوئی کہ میں آپ کے جد مظلوم حسین کی مجلس اعضاء میں بیٹھ گئی، وہاں میرے بچے بھی گریا کر رہے تھے، میں بھی گریا کر رہی تھی۔ یہ مجلس تمام ہوئی تو آپ کے پاس آئے، ایک مرتبہ وہ شکاری پوچھتا ہے آپ ہے کون؟ کہا کہ جس کی مجلس یہ کر کے آ رہی ہے میں اسی کا فرزند ہوں، میرے جد مظلوم حسین۔ ہائے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ شکاری نے ایک مرتبہ ہرن کو چھوڑا، قدموں میں خود کو گرا، مولا مجھ سے پہچاننے میں غلطی ہو گئی، میں نے نہیں پہچانا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آزادارو یہ جانور تھے کہ جن کو امام کی معرفت تھی، امام کو پہچانتے تھے، امام کا مرتبہ جانتے تھے، لیکن نہیں پتا کربلا میں وہ کیسے جانور تھے کہ جو سبت رسول کے قتل پر آمادہ تھے۔ ارے 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، اللہ تش کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، لیکن ہاں کوئی نہیں ہے کہ جو حسین کی بچوں پر ترس کھائے، حسین کے بچوں کی مدد کرے۔ ہائے حسین، ہائے مظلوم، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزادارو 4 محرم آ گئی، دیکھتے دیکھتے محرم گزر گیا، لیکن ہاں عمومی طور پر عزادارو جس کے دل میں محبت حسین ہوتی ہے نا، وہ دنیا کے جس گوشے میں بھی ہو حسین اسے یاد کرتا ہے، زینب اسے یاد کرتی ہے۔ آپ متوجہ ہوئے عزادارو، کربلا کی فہرست مکمل نہیں ہوتی اگر حسین کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر نہ آتے۔ عزادار زینب نے یہ تو کہا تھا بھیا میں صبح سے دیکھ رہی ہوں فوجوں پہ فوجیں آ رہی، کیا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے؟ عزادار بس مسائب میں نے تمام کر دی، بس ایک جملہ پڑھوں گا، جتنا گریا کر سکتے ہیں گریا کر۔ عزادار جانتے ہو ایک مرتبہ حسین نے ایک نامہ اپنے دوست کے نام لکھا، من الرجل الفقیر الى رجل الفقیر، ایک غریب انسان کی طرف سے خط ہے، کس کی طرف؟ ایک فقیہ و عالم کی طرف ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو یہی تو وجہ ہے نا جب خط کو حبیب ابن مظاہر نے دیکھا ہے نا، سرخیوں کو دیکھ کے آنسو بہانے لگے، اس کا بوسہ لیا، ایک مرتبہ اسے سینے سے لگایا، گھر میں واپس آئے، زوجہ نے پوچھا کس کا نامہ ہے؟ ہاں حبیب کہتے ہیں حسین نے مدد کے لیے بلایا، بس عزادارو مصائب ختم ہو گئے، حسین نے مدد کے لیے بلایا ہے۔ عزادارو روایت کے جملے ہیں، حبیب کھڑے تھے، زوجہ حبیب کا چہرہ تک رہی تھی، کیا ہوتا ہے اب حبیب کچھ اور بولیں گے، جب حبیب خاموش رہے نا زوجہ سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ کہتی ہے حبیب آقا مدد کا بلائے تو تاخیر کرے، مجھے اجازت دے میں اپنے آقا کی مدد کو جاؤں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزادارو نہیں پتا حبیب کیسے گھر سے نکلے، ماحول کوفے کا بہت برا شعب ہے، بہت خراب ہے، لیکن ہاں عزادارو بس ایک منظر، ایک مرتبہ جیسے ہی گھر سے نکلنا چاہنا، اپنے غلام کو سواری دیا، جا سواری لے کے فلاں فلاں جگہ میرا آیا، انتظار کرنا، دے میں تیرے پاس آ جاؤں گا۔ ہاں عزادارو، ہاں عزادارو وہ غلام سواری لے کر اپنے آقا کا انتظار کر رہا ہے، ادھر آقا سے جانے میں کچھ تاخیر ہوئی۔ سنو گے عزادارو، غلام سواری سے کہہ رہا تھا کانوں میں، دیکھ میں اپنے آقا کا غلام ہوں، لیکن جس کی مدد کو جانا ہے نا میرا آقا بھی اس کا غلام ہے، اگر اس کے آنے میں تاخیر ہوئی میں تجھ پر سوار ہو کر اپنے آقا کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ ایک مرتبہ حبیب نے ان لفظوں کو سنا، جیسے ہی کانوں میں آواز پہنچی دوڑتے ہوئے اپنے غلام کو سینے سے لگایا، آئے آقا حسین کی بے کسی، آج غلام بھی خود کو نچھاور کرنے پہ آمد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائه وتسلیما لامر یا اللہ،
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حمید یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا محسن بحق الحسن یا قدیم الحسان بحق الحسین الاتشان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام بر الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما اے میرے اللہ ہم میں جو بھی موجود ہیں ان کی تمام تر مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما اے میرا اللہ ہمارے درمیان جو بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما خدایا جتنے بھی بیمار ہیں بیمار کربلا سید الشہداء کے صدقے میں اسیران کربلا کے صدقے میں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما خدایا جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں جہاں کہیں بھی دنیا کے گوشے میں آزادار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما خدایا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما خدایا بانیان مجلس کی تمام تر مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما اے میرے اللہ اپنی آخری حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسین